ہم بات کریں گے کامن انجریز آف دا ہپ جوائنٹ، یعنی ہمارے ہپ جوائنٹ پہ کون کون سے انجریز جو سب سے زیادہ کامن ہے. اس میں جو 3 مین ٹائپس آتی ہیں، ایک آتے ہیں فریکچرز، کانٹیوژنس اینڈ اسٹرینس. 1 بائی 1 ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر ہم فریکچرز کی بات کریں تو ہمارے ہپ جوائنٹ پہ جو ہماری ہوتی ہے نا فیمر بون، وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پارٹ جو ہوتا ہے جیسے کہ فیمورل نیک جو اس کی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی اس کا ڈائمیٹر ایز کمپیئر ٹو بون وہ کم ہوتا ہے، اور ادھر چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کس کے، فریکچرز کے. تو ہپ جوائنٹ پہ جو زیادہ کامن فریکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیمورل نیک. اور یہ ہوتا بھی کب کامن ہے، جب واکنگ کے دوران ہماری سپورٹ فیز ہوتی ہے نا، ایک سوئنگ ہوتی تھی ایک سٹانس، اور جو سٹانس ہے نا وہی سپورٹ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ جب ہمارا فٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہوتا ہے نا، کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری باڈی کا 2 سے 3 ٹائم زیادہ لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے. ہم نے پیچھے لوڈز پڑے تھے نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سپورٹ فیز کے اندر 2 to 3 ٹائمز باڈی ویٹ سے زیادہ لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ وہ ایڈلٹس یا وہ لوگ جن کے اندر اوسٹوپروسس چل رہا ہے، یا منرل ڈینسٹی کم ہے، یا ان کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے، یا کوئی وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ انوالو نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جن ان کنڈیشن سے جو گزر رہے ہوتے ہیں، تو ان میں سپورٹ فیز کے دوران فیمورل نیک کے فریکچر جو ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم اس رسک کو کیسے کم کر سکتے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ چلے جائیں. ہم پراپر اپنی منرل لے رہے ہیں، اسٹرینتھ بھی پوری رکھی ہوئی ہے، اور ہم پوری پراپر کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی رول ہے، تو اس طرح سے ہمارے ہپ کے فریکچرز کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اب ایک کامن سی بات ہے کہ موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ فریکچر ہوا، ایک پیشنٹ گر گیا، گرنے کے بعد اس کو فریکچر ہوا، وہ کہتے ہیں وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے کہ اس سے ریورس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کو فریکچر تھا، فریکچر کی وجہ سے وہ انسان کیا ہوتا ہے، گر سکتا ہے. اور اس طرح فال کے جب انجری، فال کے جو چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو تب اور بھی زیادہ کمپلیکیشنز جو ہوتی ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا فریکچرز کی بات. اب نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں کانٹیوژنس. کانٹیوژنس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ لو کہ جب ہماری جو اسکن ہے نا اس پہ کوئی بلو لگا یا کوئی چیز آ کے لگ گئی، تو اس ٹائم پہ ہماری اسکن کے اوپر جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ کیسے ہوتا ہے، وہ انٹرنل مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اسکن کے اوپر بھی ہمیں کافی ریڈنس وغیرہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اس میں نا ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کامن چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایکیوٹ کمپارٹمنٹ سنڈروم. بیسیکلی یہ کیا ہے، جب انسان کوئی ایسی گیمز وغیرہ میں انوالو ہے، کانٹیکٹ جس میں ہو رہا ہے، اب کیا ہوا، بلو لگا آ کے فرنٹ آف تھائی پہ کوئی آ کے لگی چیز، اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا، انٹرنل بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کا جو پریشر ہوتا ہے نا وہ کیا ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے. جب پریشر انکریز ہوا، اندر پریشر انکریز ہوا، تو کیا ہوگا، جو ادھر ارد گرد جتنی بھی نروز، بلڈ ویسلز پڑی ہوتی ہیں، وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس پریشر کی وجہ سے کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ کمپریس ہوں گی تو پراپر آگے سپلائی نہیں ہوگی نا، تو جب پراپر بلڈ آگے نہیں جا رہا، پراپر نرو سپلائی نہیں جا رہی، تو کیا ہوگا، آگے والے ٹیشوز کی کیا ہونا شروع ہو جائے گی، ٹیشو ڈیتھ سٹارٹ ہو جائے گی. تو بیسیکلی دس از کالڈ دا ایکیوٹ کمپارٹمنٹ سنڈروم، کہ ایک پورا فرنٹ آف تھائی کا کمپارٹمنٹ انوالو ہے، کوئی بلو ہوا کہ کوئی چیز لگی جس میں وہاں انٹرنل بلیڈنگ ہوئی، وہاں سے پریشر انکریز ہوا، جہاں وہاں پہ جو نرو یا بلڈ ویسلز بڑی تھی ان پہ کمپریشن آیا. کمپریشن آنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے جب کوئی چیز کمپریس ہو گئی ہے، کوئی نرو، تو وہ آگے کیسے اپنا پراپر بلڈ یا کوئی چیز، جو چیز وہ سپلائی کرنے جا رہی تھی وہ کر پائے گی، نہیں کر پائے گی، اور آگے کے پڑے ہوئے ٹیشوز کی کیا ہونا شروع ہو جائے گی، ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. پھر تھرڈ پہ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے اسٹرینس. بیسیکلی اسٹرین کیا ہوتا ہے، جب ہماری سافٹ ٹیشو کی انجری ہوتی ہے، جیسے مسل کی بات کر لیں یہاں پہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہپ جوائنٹ کے اوپر، ہیم اسٹرنگس کے اوپر اسٹرین ہوتا ہے موسٹلی. اب یہ زیادہ کامن نہیں ہے، کیونکہ اسٹرینس کے اوپر جب اسٹریچ، ہیم اسٹرنگس کے اوپر جب اسٹریچ آتا ہے بہت زیادہ، وہ ان کنڈیشن میں آتا ہے جب ہماری ہپ فلیکس ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نی کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی، ہپ فلیکشن بھی ساتھ نی ایکسٹینشن بھی، تو کیا ہوگا، ہیم اسٹرنگس پر بہت زیادہ اسٹریچ آتا ہے. یہ بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں. ہیم اسٹرنگ پہ جب بہت زیادہ اسٹریس آتا ہے، تو اسٹریچ آتا ہے، تو تب اس کیس میں اسٹرین ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کب کامن ہوتا ہے، جیسے جو بندہ کوئی پرٹیکولرلی اف دا پرسن از فٹیگ، اور اس کی نیورو مسکولر کوآرڈینیشن کیا ہوئی ہے، امپیئرڈ ہوئی ہے. اور اب یہ کنڈیشن کامن کب ہوتی ہے، لاسٹ سوئنگ فیز کے اندر، یعنی کہ سوئنگ فیز ہوتی ہے نا، اس کی جو بالکل لاسٹ فیز ہوتی ہے. ایک فریکچرز کس فیز میں کامن ہے، سپورٹ میں، اور اسٹرین کس فیز میں کامن ہے، سوئنگ فیز کے بالکل لاسٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کچھ کامن انجریز، میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو بتائی ہوں، ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب فردر نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ہم جو ہے آگے نی جوائنٹ پہ سوئچ کر جائیں گے.